جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اس وقت کتب نامے کا وقت ہے. بلال کتب صاحب، بلال بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے جو بھی مسئلے ہیں آپ ہمیں کال کریں. بلال بھائی جو ہیں وہ آپ کے مسئلوں کو حل کریں گے. ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بتائیے کہ رول ماڈل، ہر ایک کا ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. صحیح. اور رول ماڈل یہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اس پہ دو طرح سے اس کو میرے خیال میں آپ دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح کے رابرٹ میٹرو ہیں کولمبین یونیورسٹی کے پروفیسر، تقریباً 1950s کے اندر انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس پہ کہ انہوں نے ایک سیلف بلیف کی پروفیسی ڈیولپ کی، جس میں انہوں نے لوگوں کو، جو کہ وہ رول ماڈل جن کو وہ ریپرزینٹ کرنا چاہتے تھے، ان کو ہپنوسس کے پروسیس سے وہ کریکٹر اڈاپٹ کروا دیا. لیکن یہ بات ایکسپیریمنٹیشن میں اس لیے فیل ہوگی کہ اگر آپ ساری دنیا میں یہی ایک تجربہ قائم کر دیں تو 5-7 سال میں ایک دنیا زومبیز کی بن جائے گی جو کہ پورٹرے کر رہے ہیں اپنے رول ماڈل کو، لیکن اس سے ڈیپر سکن اس کی نہیں ہے. میرے خیال میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے کہ رول ماڈل ہونا کیسا چاہیے، سب سے پہلے ایک اور اس سے بھی بنیادی سوال پہ آنا چاہیے کہ جس شخص نے رول ماڈل اڈاپٹ کرنا ہے اس کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کیسی ہے. فار ایگزامپل، آپ کا جیسا اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا آپ اسی طرح کے رول ماڈل کو لک فارورڈ بھی کر رہے ہوں گے. اس پہ ایک بہت خوبصورت حدیث میں آپ سے عرض کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک تیز بارش ہوں. اب غور کیجئے کہ ذرا طالب علموں کی کیٹیگرائزیشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت فرمائی. کہتے ہیں میں ایک تیز بارش ہوں. لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پہلی اس زمین کی طرح جو کہ ساری بارش کو ابزارب کر لیتی ہے، پی لیتی ہے، چوس لیتی ہے. دوسرے اس پتھریلی زمین کی طرح جو کہ پانی کو پی تو نہیں سکتا لیکن کنٹینر کی طرح پانی کو اکٹھا کر لیتا ہے تاکہ لوگ اور جانور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر ایک تیسری چٹان کی طرح جس پہ کہ جتنی مرضی بارش ہو وہ نہ ابزارب کرے گی نہ کنٹین کرے گی، وہاں سے وہ بارش بہہ جائے گی. میرے خیال میں سب سے پہلے طالب علم کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اندر اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کیسی ہے، پھر اس کا رجحان آٹومیٹکلی پیدا ہوگا. اس پہ اگر ایک جملہ کہوں کہ طالب علم کو اپنی بنیادی طور پہ پریورٹی سیٹ کرنی ہے لینے والے کو کہ میں کس راہ پہ گامزن ہونا چاہتا ہوں. اگر وہ ہنٹنگ کر رہا ہے، ہنٹنگ کا پروسیس ایک لمٹ تک چلے گا. سر وی ہیو اے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام علی شکیل ہے اور میں بلال بھائی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل بلال بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی اپنا سوال کیجیے آپ. جی بلال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی میرا ایک روحانی مسئلے کا ملتا جلتا کوئی کویسچن ہے، آپ سے میری ہیلپ کر سکیں؟ جی بتائیے. یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ روحانی لیول لائن میں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سب مسئلے مسائل کو، یہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی فلاں چیز نہیں پڑھنی چاہیے، کسی کی اجازت ہونی چاہیے، اس کو اتنا رکھا ہے کہ آپ کے لیے آسانی رہے، اس کو اتنا پڑھے کہ آپ کے لیے آسانی رہے. یہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں مہربانی. پہلے تو انتہائی اچھا سوال کرنے پہ آپ کو مبارکباد. اگر یہ آپ سوال نہ کرتے تو اس کا جواب جو ہے وہ شاید میرے ذہن میں کبھی نہ آتا. اگر اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینی ہے تو میرے خیال میں وہ خدا خود ہے. اگر خدا کے کلام کی اجازت لوگوں نے دینی ہے تو آپ اس بات کا خود، جو میں نہیں کہہ رہا، اس کا آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا لوگ خدا سے بڑے ہو گئے کہ وہ بتائیں گے کہ خدا کا کون سا کلام آپ کو پڑھنا ہے. دوسرا یہاں پہ جو ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ عام طور پہ آپ کو ٹھنڈے اور گرم کا مزاج بتاتے ہیں کہ یہ پڑھنا ٹھنڈا ہے، یہ پڑھنا گرم ہے. میں اس پہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. آپ اس کے جو انسیڈ ہے اس کو سمجھیے گا. میں ایک سوسائٹی میں گیا جہاں پہ ایک لیکچر دینا تھا اور وہ لیکچر بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب میں وہاں پہ انٹر ہوا تو وہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ دائرہ بنا کے بیٹھے اور تسبیحاں جو ہیں وہ پانی میں سے گزار کے پڑھ رہے تھے. تو میں نے اہل خانہ سے پوچھا کہ یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات، یہ پانی میں سے کیوں گزار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ذکر گرم ہے اس لیے پانی میں سے تسبیح کو گزار رہے ہیں. اب جب آپ اتنے زیادہ انفلوئنس ہوں گے ایک ہندو کلچر سے کہ آپ کا ٹھنڈا اور گرم جو ہے وہ آپ کے تسبیح کے دانے کے اندر رکھا ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی سنجیدہ بات ہے کہ آپ کا جو سکول ہے، جو آپ کی پریورٹی ہے، وہ شاید خدا اور اس کا رسول نہیں، کچھ اور ہے. بلال بھائی وی ہیو another caller. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ پنڈی سے بول رہا ہوں، قاسم حسین شاہ. بلال بھائی سے بات کرنی. جی بالکل. جی قاسم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ.
بالکل ٹھیک تھا. آپ سے ایک ہمیں درخواست کرنی تھی. ہمارے جتنے عالم ہیں شیعہ اور یہ جنتری امامی جنتری میں لکھے ہوتے ہیں, کسی سے مٹھی لینی ہوتی ہے وہ 99 والی, کوئی 5,000 مانگتا ہے, کوئی 3,000 مانگتا ہے, کوئی ہمارا کاروبار بھی سیٹ نہیں ہوتا. قاسم, آپ بنیادی طور پہ ایک تو آپ کی آواز سے ہی میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کا رجحان ڈپریشن کی طرف چل رہا ہے. آپ ان معاملات کو دل اور دماغ سے بالکل نکال دو کہ جنتری کا شیعہ سنی وہابی نقش بندی دیوبندی کسی سے بھی کوئی تعلق ہے. یہ جو جنتریاں ہیں یہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے آپ کو گریکس سے, جو کہ مسلمانوں کے آنے سے تقریباً 5-7 ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے, اس وقت سے یہ جنتریاں چل رہی ہیں. ہم نے پتہ نہیں کیوں ان جنتریوں کو امام جعفر سے منسوب کر دیا, حالانکہ امام جعفر انتہائی سفسٹیکیٹڈ اسکالرسٹک ایک اپروچ رکھتے ہیں زندگی میں. جنتریوں کا معاملہ ہمیں نہ جانے کن لوگوں نے ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. این ممکن ہے کسی پتھر کی ریڈیشن آپ کی فزیکل میٹابولزم کو زیادہ ایکٹیویٹ کر دے. میں اس کو ڈینائی کیے بغیر یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ارتقاد کرنا کہ یہ میرے فیلئر اور سکسیس ہیلتھ یا بیماری کا ضامن ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ بقر میں خدا نے جو آپ کو کہا کہ ان 4-5 چیزوں کی ذمہ داری اور یہ فیکلٹیز میری ہیں, جس میں رزق, عزت, ذلت, موت, یہ تمام چیزیں شامل ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے وسیلے کے طور پہ ان پتھروں کو اپنا ریپرزینٹیٹیو آپ کی زندگی میں بنا دیا کہ وہ آپ کو یہ چیزیں دیں گے. یہ انتہائی ایک ناقص خیال ہے. اس خیال سے آزاد ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھیں, اور اپنے نروز کے ٹونک کے طور پہ یا ولی یا نصیر پڑھیں. آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے وہ تمام کاموں کو سٹریم لائن شروع کر دے گا کرنا جن کے پیچھے آپ اتنے دنوں سے پریشان ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں لیکن آپ نے ناغہ نہیں کرنا. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ناغہ نہیں کرنا, اس میں کوئی سپرسٹیشن نہیں ہے کہ ناغہ نہیں کرنا. ناغہ صرف اس لیے نہیں کرنا کہ ٹو مائی مائنڈ اٹس ویری انسلٹنگ کہ ایک دن آپ سے میں ملاقات کروں اور میں بہت اچھی طرح ملوں, آپ 2 گھنٹے بعد مجھے ملے اور میں کہوں کہ آپ کون ہیں. اٹ ول بی اے پرسنل انسلٹ کہ یہ شخص مجھے پہچانتا نہیں ہے, یا میں یہ کہوں کہ میں آپ کو اللہ میاں آج یاد نہیں کر رہا, آج فلاں شخص کا کام میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انلیس گاڈ از یور ٹاپ پریورٹی, وائی شوڈ گاڈ انٹروین انٹو یور لائف. بالکل, خدا کسی بھی دوسرے نمبر کی پریورٹی میں آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کرے. باقی جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو آپ فٹ کریں, مگر پہلے سب سے پہلے اللہ میاں. اگر آپ کی پریورٹی خدا نہیں ہے تو خدا خود بہت بڑا نارسسسٹ ہے. خدا سیکنڈ پریورٹی پہ کبھی کسی کی زندگی میں مداخلت نہیں کرے. وہ اور ایک دفعہ اگر وہ ناراض ہو کر چلے گئے, یہ خدا کی رحمت ہے کہ خدا سے آپ لڑ سکتے ہیں. ناراضگی اور دوستی, خدا کا رجحان جو ہے وہ آپ کی طرف ہمیشہ قائم رہتا ہے, لیکن بحثیت انسان کو اللہ کی پریورٹی اپنی زندگی میں قائم کرنی اور پھر خدا کی طرف رجحان کرنا, یہ سچتا ہے. بلال بھائی کتنی آئرونک سی بات ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شروع میں جو پتھر توڑے تھے اور جو بت تھے, اور جو مطلب کہ پتھر کو ورشپ نہیں کرنی چاہیے, آہستہ آہستہ جیسے وہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ پتھر کے اوپر, تو پھر وہ بات آ کر لے دے کر چاہے چھوٹا پتھر ہو پتھر ہی ہے. بالکل درست, بالکل درست. میرے خیال میں اس سے بڑی مثال شاید مسلم امت میں ہو نہیں سکتی کہ حضرت عمر اس پتھر کے آگے کھڑے ہو کے جو جنت سے آیا ہوا ہے, اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہ کچھ دینے والا ہے نہ لینے والا, تیرا کوئی وجہ حیات زندگی عمر نہیں ہے, تجھے میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تجھے چومتے ہوئے. شکریہ بہت بہت بلال بھائی. انشاءاللہ آپ فرائیڈے کو بھی, میں بتاتی چلوں ویورز کو کہ فرائیڈے کو بھی بلال بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے کتب نامہ کے ساتھ, اور آپ کے جو بھی سوال ہیں, اگر آپ کی کال نہیں ہم لوگ ریسیو کر سکے یا آپ کی کال کنیکٹ نہیں ہوئی تو پلیز آپ انشاءاللہ فرائیڈے کو آپ ہم سے بات کیجیے گا, اور بلال بھائی سے جو بھی آپ نے سوال کرنے آپ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, اور واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ فیشن کی دنیا سے ہمارے ساتھ سپر ڈوپر ڈیزائنرز ہیں. میرے تو ویسے بہت اچھے دوست بھی ہیں, تو ملیں گے ہم ان سب فیشن ڈیزائنرز سے لیکن بریک کے بعد. جاگو